مدنی چینل کے ناظرین، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں اور پیتے ہی رہتے ہیں، اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ سے سوال ہے مدرسۃ المدینہ حنفیہ مسجد کہ کھڑے ہو کر پانی پینا کیسا ہے؟ کھڑے ہو کر پانی پینا خلاف سنت ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینا خلاف سنت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ نیت کر لیں کہ جب بھی پانی پئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بیٹھ کر ہی پانی پئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی آپ سے سوال ہے، اگر کبھی کھڑے ہو کر پانی پی لیں تو کیا حکم ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہہ کر کے نکال دیجئے۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کھڑے ہو کر پانی پی لے، اور یہ بھولے سے اگر کوئی کھڑے ہو کر پانی پی لے تو حکم ہے کہ قے کر کے نکال دے۔ اب یہ قے کر کے نکالنا یہ بڑی ایک مشکل بات ہے، اس میں تکلیف زیادہ ہوگی، تو ہم نے تو نیت کری ہے کہ انشاءاللہ ہم کھڑے ہو کے پانی نہیں پئیں گے انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کروا لیں، اور جو مدنی منع یہاں موجود ہیں وہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جب بھی پانی پئیں گے تو بیٹھ کر ہی پانی پئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدرسۃ المدینہ 11F، آپ سے سوال ہے کیا کوئی پانی کھڑی ہو کر بھی پی سکتے ہیں؟ یہ تو نیت کر لی کہ جب بھی پانی پئیں گے بیٹھ کر ہی پئیں گے، کوئی ایسے پانی ہیں کہ جو کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں؟ جی ہاں، آب زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے۔ آب زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی، آب زمزم وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پینے کا حکم ہے۔ صحیح بتایا آپ نے، جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی ہاں، آب زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے کہ یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو جب بھی یہ سعادت مل جائے کہ آب زمزم شریف تشریف لے آئے تو کھڑے ہو کر اس پانی کو پئیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب جو سوال ہے وہ وصیت کرنے سے متعلق ہے۔ بہت سے لوگ وصیت کرنے سے ڈرتے ہیں، اگر ان سے کہ آپ کوئی وصیت کر دیں تو ان کو موت سے ڈر لگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وصیت کرنے کی فضیلت ہے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ وصیت کرنے کی کیا فضیلت ہے، یہ بتائیے۔ اللہ عز و جل وصیت کرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ عز و جل وصیت کرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ آپ سے سوال ہے کہ امیر علیہ سنت باپا جانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتنی وصیتیں تحریر فرمائی ہیں؟ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی 40 وصیتیں تحریر فرمائی۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی 40 وصیتیں تحریر فرمائی ہیں، سبحان اللہ۔ مقابلہ بہت سخت چل رہا ہے، کسی مدرسے سے کوئی بھی غلطی نہیں ہوئی ہے، دیکھیں اینڈ کیا ہوتا ہے اس کا۔ جی آپ سے سوال ہے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی وصیتیں کہاں تحریر فرمائی؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی وصیتیں مدینہ منورہ میں تحریر فرمائی ہیں۔ مدینہ منورہ میں تحریر فرمائی ہیں یا مکہ مکرمہ میں؟ مدینہ منورہ میں۔ مدینہ منورہ میں، جی جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی وصیتیں مدینہ منورہ میں تحریر فرمائی ہیں۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی جو وصیتیں تحریر فرمائی ہیں ان کو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اور مکتبۃ المدینہ کے رسالے مدنی وصیت نامے میں یہ آپ کو وصیتیں مل جائیں گی۔ اس رسالے کا ضرور مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو مزید برکتیں دیکھنا نصیب ہوں گی۔ اب آپ سے سوال ہے کہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کی وصیت نمبر 10 میں امیر سنت نے کیا ارشاد فرمایا ہے، کہ کیا وصیت فرمائی؟ بعد غسل کفن میں چہرہ چھپانے سے قبل پیشانی پر شہادت کی انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں۔ جی جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی آپ سے سوال ہے قرآن کے خلاف کوئی قانون بنانا کیسا ہے؟ قرآن کے خلاف کوئی قانون بنانا کفر ہے۔ قرآن کے خلاف کوئی قانون بنانا کفر ہے، جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی آپ سے سوال ہے بے غسل کو قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے؟ بے غسل کو قرآن پڑھنا حرام ہے۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ یہ آپ سے سوال ہے
دن میں نماز کے لیے کتنے مکروہ اوقات ہیں کہ ان وقتوں میں جو ہے نماز ادا نہیں کر سکتے؟ دن میں نماز کے 3 مکروہ اوقات ہیں. دن میں نماز کے لیے 3 مکروہ اوقات ہیں. 4 تو نہیں ہے، 3 ہی ہے. جواب درست ہے، سبحان اللہ. اب آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ تینوں اوقات کب سے کب تک ہوتے ہیں؟ طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ پہلے تک، غروب آفتاب سے 20 منٹ بعد تک، طلوع آفتاب سے زوال آفتاب تک. صحیح بتایا؟ صحیح نہیں بتایا بھائی، کہنا صحیح نہیں بتایا، دوبارہ بتائیں. طلوع آفتاب سے 20 منٹ پہلے تک. کیا کریں، جواب درست مان لیں، پہلے اور بعد کا ایک فرق ہے. مغرب والا بھی غلط ہے. کیا کریں، جواب درست مان لیں یا نہیں؟ جواب درست مان لیں. جب انہی کے مدرسے والے کہہ رہے ہیں جواب غلط ہے، تو یہ ہے کہ ہمارے مدرسۃ المدینہ 11F حنفیہ مسجد سے جو ہے پہلی غلطی ہو گئی. آپ تو ان کا ساتھ دیتے، آپ نے بھی ساتھ نہیں دیا، لیکن آپ نے انصاف کی بات کری. یہ کہ ہمارے آپ سے غلطی ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ سے سوال ہے، پانی پینے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بالکل آسان سا سوال. پانی پینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے. پانی پینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا چاہیے. جواب درست ہے، سبحان اللہ. جی آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے پانی کس طرح پینا چاہیے؟ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، پانی اجالے میں دیکھ کر پینا چاہیے، سر ڈھانپ کر پینا چاہیے، 3 سانس میں پینا چاہیے. پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. جی. اور کس ہاتھ سے پینا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے. سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے. ہمارے مدنی منع نے درست جواب دیا، سبحان اللہ. بھائی جی آپ سے سوال ہے، اب یہ ہے کہ پانی 3 سانس میں تو پینا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ 3 سانس میں پئیں گے کس طریقے سے؟ اس کا طریقہ بیان فرمائیے. پانی 3 سانس میں اس طرح پیے کہ برتن گلاس کو ہر مرتبہ منہ سے ہٹا کر سانس لیجیے. پہلی بار اور دوسری مرتبہ 1 گھونٹ اور تیسری مرتبہ جتنا چاہے پی لیجیے. یعنی کہ پہلی مرتبہ میں 1 گھونٹ لیں جی. اور اس کو رکھ دیں. منہ سے نیچے ہٹا لیں. دوسری مرتبہ پھر دوسرا گھونٹ لیا. جی. پھر رکھ اس کو ہٹا لیں. اور تیسری مرتبہ میں دیں. جتنا دل چاہے پانی پی لیجیے. تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ پانی 3 سانس میں پینا تو سنت ہے، لیکن اس کا طریقہ ہمارے مدنی منع نے بتایا. جواب درست ہے، سبحان اللہ. جی آپ سے سوال ہے، قرآن مجید میں آیت شفا کتنے مقامات پر ہے؟ قرآن مجید میں آیت شفا 6 مقامات پر ہے. آیت شفا 6 مقامات پر ہے، پکا؟ جواب درست ہے، سبحان اللہ. یہ آپ سے سوال ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس جگہ محو عبادت تھے کہ قرآن پاک کی آیت کا نزول ہوا؟ غار حرا میں. غار حرا میں. جی. سبحان اللہ. یہ آپ سے سوال ہے، وہ کون سی سورت ہے جس کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین. سورہ یاسین. آپ کا دل سیدھی طرف ہے الٹی طرف ہے؟ الٹی طرف. الٹی طرف. الٹی طرف ہے آپ کا دل. جی قرآن پاک کا دل جو ہے کس سورت کو کہتے ہیں؟ سورہ یاسین کو. جواب درست ہے، سبحان اللہ. یہ آپ سے سوال ہے، ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 قرآن کا ثواب لکھ دیا جائے گا. جو 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھے گا کتنے کلام پاک کا ثواب ملے گا؟ 10 قرآن شریف کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. جی آپ سے سوال ہے، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی وصیت نمبر 11 بیان فرمائیے. امیر اہل سنت وصیت نمبر 11 فرماتے ہیں، دل کی جگہ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھیں. دل کی جگہ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر بتایا صحیح بات. تو اس طرح آپ سے جو ہے دوسری غلطی ہو گئی، اب غلطی مت کیجیے گا، ٹھیک ہے؟